بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ہمارا ایز یوزول سیگمنٹ لیسنز آف لائف اور سوال و جواب، اور یہ سلسلہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جب آپ سوال مجھے بھیجتے ہیں نا تو میرے اندر سے بھی ایک خاص قسم کی ایک لہر اٹھتی ہے جواب دینے کے لیے، اور جب میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ جواب کہیں نہ کہیں سے وہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر مولا کائنات کا ایک قول ہے، اس کائنات کی تمام کنجیاں انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کے اندر وہ تمام قوتیں موجود ہیں جس سے وہ اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، پیدا ہوئے چھوٹے تھے اسکول بھیج دیا، ذرا بڑے ہوئے جو بھی ہمارا دین تھا اس کی طرف تھوڑے سے ہم گئے، ہندو تھے تو ماں باپ مندر میں لے گئے، مسلمان تھے تو ہم کو مسجد میں لے گئے، اس طرح ہماری زندگی۔ اور بڑے ہوئے کالج یونیورسٹی امتحان پاس کیے، اس کے بعد نوکری لگاؤ، نوکری لگی کہ ماں باپ نے کہا شادی کر دو، شادی کر دی، شادی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بچے ہو گئے، اب بچوں کی ذمہ داری۔ تو کہاں انسان کو وقت ملتا ہے کہ وہ یہ کھوج میں جائے، جستجو اس کو ہو کہ میں دیکھوں میرے اندر کیا ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس سوال و جواب کا مقصد یہ ہے کہ مختلف سوالات اور جوابات کے ذریعے ہم اپنی ذات میں جھانکیں، ہم اپنی مقصد تخلیق کو سمجھیں، ہمیں رب نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، آگے کیا ہوگا، اس زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سوالات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ آج کی نشست ہماری عروج صاحبہ موجود ہے، وہ سوال کرے گی، میں جواب دوں گا۔ Salam Guruji, Hindu religion and Buddhist religion, there is so much information and knowledge in depth. But why Islam has kept it all closed? Moiz Rao. موئز راؤ صاحب، دیکھیں بات یہ کہ اسلام نے تو آپ کو ایک ایسی کتاب دے دی ہے جس میں اس کائنات کے تمام علوم موجود ہیں، حال کے، مستقبل کے، ماضی کے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب معجزانہ کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اٹس اے بک آف میریکل۔ اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کسی بھی دور میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ آئی فون 4 آیا تو 3 آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، 6 آیا تو 5 چلا گیا، اب آج کل 13 آنے والا ہے، بلکہ آ گیا ہے تو 12 والے جن کے پاس ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہم کو 13 چاہیے، جبکہ دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر دنیا کے اندر جتنی بھی الہامی کتابیں اور جتنی بھی روحانی مذہبی کتابیں، وہ ایک دور کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے، ہر دور کے انسان کے اپنے مسائل ہیں، معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے اس کا حل پچھلی کتابوں میں نہیں ہوتا، مگر قرآن واحد وہ کتاب ہے جس میں آنے والے ہر دور کا، قیامت تک کے دور کے انسان کا اور معاشرے کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل موجود ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہیں، جوڈیزم ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، ان سب کے اندر چیزوں کو بڑے آسانی سے بیان کیا گیا، لوگوں تک پہنچایا گیا بڑی آسانی سے۔ ہندوازم فار ایگزامپل پروموشن کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہندوازم کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہے اور بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کے بہت ساری طریقے ہوتے ہیں۔ اسلام میں تمام علم موجود ہے اور آسانی سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ بہت سارے عالم دین نے، علماء کرام نے، چونکہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ آیا کہ فرقے بنتے گئے۔ جب فرقے بنتے گئے تو ہر فرقے نے کوشش یہ کی کہ جو لوگ میرے فالوور ہیں وہ میرے پاس رہے، کہیں اور کے پاس نہ جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں، یعنی میں اگر ایک خاص فرقے سے ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ماننے والے کسی اور فرقے والوں کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی واعظ میں بیٹھیں، ان کی سنگت میں بیٹھے، ان کے بیان میں جا کے بیان سنیں، میں نہیں چاہوں گا۔ تو اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کوشش کی کہ میرے لوگ کہیں اور نہ جائیں۔ ایک بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک سوچ کے کئی انداز ہوتے ہیں، جس کو ہم بہت سارے نظریات کہتے ہیں۔ سیب صحت کے لیے بہت اچھا ہے، ایکسلنٹ، یہ ایک پہلو ہے۔ ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، مگر اگر آپ کی جسم میں آئرن زیادہ ہے تو آپ ایپل نہیں کھا سکتے، تب یہ دوسرا نظریہ، دوسرا پہلو۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ایپل صحت کے لیے بہت اچھا، ہی سب کے لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اچھا ہو، مگر مخصوص تعداد لوگوں کی ایسی ہوگی جس کے لیے ایپل نہیں کھایا جا سکتا۔ اچھا، سپینچ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پالک۔ زبردست بھاجی ہے، زبردست ویجیٹیبل ہے،
کیا کمال ہے اس میں, کیا قوت ہے اس میں, آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں پالک کو, مگر اگر ڈاکٹر آپ کو گھٹنوں میں پرابلم ہے, آپ کو یورک ایسڈ ہے, آپ کو پرابلم ہے آپ کے جوائنٹس میں, آپ پالک نہیں کھا سکتے. تو سمجھے کہ ہوا کیا کہ چونکہ فرقوں میں دین بڑھ گیا تو ہر فرقے کا جو بھی ہیڈ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے فرقے میں لوگ جائیں. تو اس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو محدود کر دیا. کیونکہ اگر میں مثال کے طور پر میری عادت ہے میں سب کے بیانات سنتا ہوں, ہر فرقے کے بیانات سنتا ہوں, ہر فرقے کے عالم دین کی بات سنتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کی بات کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی فرقے سے ہو, بلکہ کسی بھی مذہب کا ہو, مجھے کوئی ایک بات ایسی, ایک جملہ ایسا آ جائے جو میرے ذہن کے اندر آ جائے اور میں اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب سمجھوں, میں اس کائنات میں کوئی مقصدیت جان لوں, تو میرے خیال میں وہ شخص جو ہے اس کو میری طرف سے اس کا شکریہ, اس کو دعا کہ اس کی ایک بات نے میرے ذہن میں کوئی گرہ کھول دی. مگر اگر میں صرف ایک ہی جگہ جاؤں تو میرا علم محدود ہوتا جائے گا. یہ حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے اسکولز میں بچوں کو مختلف چیزیں کروائی جاتی ہیں, پڑھائی کے ساتھ ساتھ پی ٹی بھی ہوتی ہے, پھر لائبریری میں بھیجا جاتا ہے, بچوں کو بعض دفعہ ویڈیوز بھی دکھائی جاتی, کیوں؟ ذہن اوپن ہو. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو محدود کر دیا کہ تم یہاں نہیں جا سکتے, وہ برے ہیں, وہ اچھا ہی نہیں ہے, وہ غلط ہے. یہ کرتے کرتے ہم نے لوگوں کو ایک خاص حلقے میں بند کر دیا. تو اب پھر دین کے اندر وہ تمام علوم جو موجود ہے قرآن پاک میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ جو چیزیں ہیں, ان کے اسماء حسنہ ہے, ان کی احادیث ہے, ان کی زندگی کے واقعات ہیں, وہ جب پیش کرتے ہیں تو اگین انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو کسی ایک چیز کے دیکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں. تو دوستو, اگر ہمیں اپنے دین کا علم اور اس کے اندر جو کائنات کے راز ہیں مختلف قسم کے, یہ کائنات کیا ہے, آسمان کیا ہے, زمین کیا ہے, ایک پانی کی حقیقت کیا, آپ دیکھیں کہ پانی کی حقیقت دین نے آپ کو بتا دی مگر آپ نے کبھی تحقیق نہیں کی. ایک جیپنیز نے پانی کے اوپر تحقیق کی اور اس کے اوپر اس کی ویڈیو آئی, اس نے کہا کہ پانی جو ہے وہ ایک زندہ شے ہے اور اس کی حقیقت یہ کہ قرآن نے پانی کو امین کہا دیا. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ پانی کیا چیز کی حفاظت کرتی ہے, ہر وائبریشن کی, ہر آواز کی, ہر سوچ کی حفاظت کرتی ہے پانی. اور اس کے باقاعدہ تحقیق ہوئی, تحقیق کے بعد لوگ شاکڈ ہو گئے. تبھی آپ کو دیکھیں کہ دنیا کے ہر مذہب میں پانی کی اہمیت ہے. ہمارے یہاں آب زمزم, کرسچینٹی میں ہولی واٹر, ہندوازم میں گنگا جل, تو تمام مذاہب میں تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا, مگر ہم نے تحقیق ہی نہیں کی. تو ہم نے کیا کیا, ایک تو لوگوں کو محدود کر دیا کہ جی بس میرے ساتھ بس رہو منسلک, کسی اور کے پاس مت جانا, ہم نے ذہنوں کو بند کر دیا. دوسرا, ہم نے تحقیق نہیں ہونے دی. اسلام تو وہ ریلیجن ہے جو پورا بیسڈ ہے سائنٹیفک لاز کے اوپر, پورا کا پورا سائنٹیفک لاز پہ بیسڈ ہے. مگر ہم نے کبھی قرآن کو برکت کی کتاب کے علاوہ ٹیکنیکل کتاب نہیں سمجھا, ہم نے بک آف سائنس نہیں سمجھا. شخص نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, اس نے کہا ورلڈ, یہ دنیا, یہ کائنات, یونیورس از دا ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. یہ دنیا اللہ کا بنایا ہوا ایک خاکہ ہے, ایک نمونہ ہے, ایک چیز ہے, اور جو قرآن پاک ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو جب آپ اللہ کے الفاظ کو سمجھو گے تبھی اس کائنات تک پہنچو گے کہ اس کے راز کیا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا, ہمیں کرنا ہی ہوگا کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو کھولنا ہوگا, تمام چیزوں سے بالاتر, فرقوں سے, برادری سے بالاتر ہو کے جہاں بھی علم ملے اس علم کو سمجھنا ہوگا. آپ کو دین اسلام سمجھ میں آئے گا الگ الگ زاویوں سے, اور یہ وہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنا ہے. تو پھر اس دین کے اندر آپ سوچیں جدت کیسی ہوگی, اس کے اندر ترقی کیسے ہوگی, اس کے اندر تبدیلی جب ہوگی تبھی بھی ایسنس اس کا برقرار رہے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ کم سے کم ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں اور جا کے ہم تحقیق کریں کہ ہمارے دین میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کر سکتی. تھینک یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے ہماری عقل کے وہ پردے کھلتے ہیں جس سے بہت زیادہ انفارمیشن اینڈ نالج کے طریقے پتہ چلتے ہیں. بالکل ظاہر ہے, دیکھیں جب تک ذہن کھلے گا نہیں تب تک آپ اس روشنی تک پہنچیں گے نہیں, یا اس راستے تک نہیں پہنچیں گے, اس منزل تک نہیں پہنچیں گے. تو پہلا کام کیا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کو چھوٹی سی ایج سے اس قسم کی تربیت کریں کہ ان کا ذہن کھلے نہ کہ بند ہو,
تو پھر آپ دیکھیں وہ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا، کویشچن کرے گا، تجسس ہوگا، پونڈر کرے گا، ریفلیکٹ کرے گا چیزوں پہ. ہم تو بچوں کے ذہن کو بند کر دیتے ہیں. اب بڑے ہونے کے بعد وہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ہم ریفلیکٹ کر سکے، پونڈر کر سکے. قرآن بار بار کیوں کہتا ہے سمجھنے والوں کے لیے نشانی، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب قرآن دعوت دے رہا ہے کہ تم سوچو. مگر اگر آپ کے ذہنی بچپن سے بند کر دیے گئے تو بڑے ہو کے بھی آپ کبھی نہیں سوچ سکو گے. ہمیشہ خوف رہے گا. آپ دیکھیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے، کہتا ہے نہیں اللہ ناراض ہوگا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا بھائی کیوں ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے سوچو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ عقل ہے تو نشانیاں ہیں نا. تو نشانیوں کا مطلب کیا ہے؟ واٹ آر آیت؟ آیت کا بیسیکلی ترجمہ ہے سائنس، نشانی. تو ہر آیت نشانیاں ہیں مختلف چیزوں کی. تو اگر اس نشانی پہ غور و فکر نہیں کرو گے تو تم کیسے پہنچو گے اس منزل تک کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو. تھینک یو. السلام علیکم سر. ہم لوگ ایز اے قوم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی رسپانسبلٹی ملے گی جب کریں گے یا گورنمنٹ کرائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فرد، افراد یا قوم جو اس بات کا انتظار کرتی کہ کوئی مسیح آئے گا تو وہ قوم برباد ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ختم نبوت ہو گئی، سیل ہو گئی، ختم. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے بھیجتا رہے، اولیاء کرام بھیجتا رہے، ایسے درویش بھیجتا رہے جو لوگوں کی اصلاح کرے، مگر کوئی بڑا ریولوشن نہیں آئے گا. اگر ریولوشن آئے گا تو آپ کی ذات سے آئے گا. آپ اپنے طور پر ایز این انڈیویجول ریولوشن لا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ذات سے شروع ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتظار نہیں کرنا کہ حکومت کچھ کرے گی. چند دنوں سے میں ٹی وی پہ بہت سارے پروگرامز میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اکثر جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور جو واقعی کچھ پرابلمز ایسے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ کریں کیا کریں. اچھا پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل اس وقت ہوتا ہے جب آپ پریشان والے اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل کر سولوشن والے اسٹیٹ آف مائنڈ سے. مثلاً چیزیں مہنگی ہوگی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپشنز ڈھونڈے کیا چیز ہو سکتی ہے. آپشنز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی میں کیا کروں. مثال کے طور پر کوئی ایکسٹرا ٹائم 2-3 گھنٹے نکالوں، کوئی میں انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ کام کروں جس سے انکم بڑھ جائے. دودھ کم نہیں ہوگا، پیٹرول کم نہیں ہوگا. کیا چیز ہو سکتی ہے؟ انکم بڑھائی جا سکتی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سوچ ہے. ہم انتظار میں کر رہے ہیں کہ چیزیں کم ہوں گی. دیکھیں جب ڈاکو بیٹھے ہوں حکومتوں میں، اکثر ڈاکو، سارے نہیں، اکثر ڈاکو بیٹھے ہو، چور لٹیرے بیٹھے ہو، اکثر لوگ بڑے بڑے مافیا کا پارٹ ہو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر لوگوں کو آسانی میسر ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیونکہ جس ملک میں عدل و انصاف صرف کورٹ کی حد تک ہو اور آگے کچھ نہ ہو، جہاں 20-20 24-24 سال ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، انصاف نہیں ملتا، تو وہاں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکمران آپ کو فراہم کریں گے زندگی کی بیسک نیسیسٹی؟ یہ سوچنا ہی غلط ہے کیونکہ وہ نہیں ملے گی. کیونکہ حکومت جب قائم ہوتی ہے اور لوگ حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو کوئی خدمت کرنے نہیں آتا، کمانے آتا ہے. خدمت کرنے والا شخص جو ہو، ایدی عبدالستار ایدی، رمضان چیپا بھی ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی خدمت خلق میں مصروف ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے پاکستان کے اندر ادارے ہیں اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو حقیقت میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. خدمت کرنے والا شخص جب حکومت میں آتا ہے، پہلے تو آتا ہی نہیں ہے کیونکہ خدمت کرنے کے لیے حکومت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ جو ادارے اور جو افراد کر رہے ہیں خدمت، یہ کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا آ بھی جائے حکومت میں تو وہ کہے جی مجھے کوئی مراد نہیں چاہیے، گاڑی، پیٹرول، ٹیلی فون نمبر، ٹی اے ڈی اے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں اپنی جیب سے خرچہ کروں گا، اپنے گھر میں رہوں گا، اور جب میں اجلاس میں آؤں گا اسمبلی کے تو 20 روپے پلیٹ کی جو چکن ہے نا، اس کے میں 200 روپے دوں گا. کیونکہ میرے ملک میں کسی اور کو 20 روپے کی چکن پلیٹ میسر نہیں ہے، صرف ایم این ایس کو میسر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے خدمت ہوئی ہے؟ تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی آپ کے لیے کچھ کرے گا، آپ اپنے لیے کچھ کریں. تو ان حالات میں جو اس وقت ہمیں پورا ملک گزر رہا ہے
اور اس میں بہت ساری زیادتی ہو رہی ہے، مگر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے دوسرے کے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا اور اس کی آگ کو نہیں بجھایا، یہ سوچ کر کہ میرا گھر تھوڑی جل رہا ہے۔ آج وہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر جب ملک کے اندر ایسے حکمران تھے میں ماضی سے شروع کروں گا، تو آپ کیوں نہ اٹھے؟ ایجپٹ میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ فرانس میں ذرا سی بات ہوتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، پولیس اس کو مار دیتی ہے، تشدد کر کے ویڈیو بن جاتی ہے اس کی۔ کتنی بڑا ہنگامہ ہو گیا پورے امریکہ کے اندر ایک شخص کی موت سے۔ یہاں خودکشیاں ہو رہی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، قتل کر کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک شخص بھی روڈ پہ نہیں آتا۔ صرف میڈیا کوشش کرتی ہے، میڈیا بھی مجبور ہے۔ آج ایک نیوز آئی زیادتی کے ساتھ، بچی کے ساتھ، کل دوسری بریکنگ نیوز آ گئی۔ اور ہماری بریکنگ نیوز کا حال تو یہ ہے کہ منسٹر صاحب نہانے گئے، بریکنگ نیوز، کھانا کھایا، بریکنگ نیوز۔ یہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے؟ تو جس ملک کی ذہنی سطح کی یہ حالت ہو کہ جہاں آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے سوائے اس کے کہ پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں یا حکومت کے کارکندے کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے، یہ ہماری ذہنی سطح ہے۔ وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ دنیا کے اور چینلز کی نیوز دیکھیں، کیا نیوز ہوتی ہے؟ نیوز دیکھ کر آپ کو دنیا کے بارے میں پتا چلتا ہے، یہاں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جی کس کی قیمت بڑی، کس کی قیمت کم ہوئی۔ یہ آپ کی پوری نیوز ہے 24 گھنٹے کی۔ تھینک یو۔